کتنے مہینوں کا ہے؟ 12 مہینوں کا ہے، اور اس میں حرمت والے، ریسپیکٹیبل. ویسے تو انسان کو اپنی زندگی کا ہر لمحہ ہی اس طرح سے گزارنا چاہیے کہ اسے اللہ کے حضور اس کو جا کے واپس دیکھنا ہے، مگر 4 مہینے ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خود قابل احترام بنایا ہے، حرمت والا بنایا ہے. 3 پے در پہ ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا جو ہے رجب، جو جمادی الاخر کے بعد اور شعبان کے پہلے ہے. رجب کے بعد کیا ہے؟ شعبان ہے. حرمت والے مہینے کا کیا مطلب ہے؟ حرمت، رسپیکٹ، آنریبل، رسپیکٹیبل، قابل احترام، معزز. جیسے کسی معزز انسان کے سامنے ہم کیسے رہتے ہیں؟ کانشیس ہو کے، بے ادبی نہ ہو جائے، کچھ برا نہ لگ جائے، کچھ ایسا نہ ہو جائے جس سے ان کے احترام میں کوئی خلل آئے. بالکل اسی طرح یہ 4 مہینے ایسے ہیں کہ جن میں اللہ رب العزت مومنین سے احترام چاہتے ہیں. عربی میں رجب کا معنی ہے تعظیم کرنا، اور مرجب معظم، یعنی جس کی تحریم کی گئی، جس کا احترام کیا گیا، رسپیکٹیبل، عظمت والا. اس کو رجب مضر بھی کہتے ہیں. مضر عربوں کا ایک قبیلہ تھا جس نے دور جاہلیت میں خاص طور پر اس مہینے کی حرمت کا سب سے زیادہ اہتمام کیا. حالانکہ وہ کیسے لوگ تھے؟ عرب جاہل. ان کو ہم کیا بولتے ہیں؟ عرب جاہل. مگر وہ بھی اس مہینے کا احترام کرتے تھے، اور انہوں نے اتنا اچھا احترام کیا کہ اس احترام کی وجہ سے اس مہینے کا نام ان کے ساتھ جڑا. اور وہ کیسے بھلا احترام کرتے ہوں گے؟ اسلام سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ دور جاہلیت میں قتل و غارت، ڈاکہ زنی، حق تلفی، دوسروں کے حق مارنا، عربوں کا مشغلہ، یہ سارے کام تھے. لیکن جو ہی حرمت والے مہینے آتے تو یہ لوگ قتل و غارت کو چھوڑ دیتے. جیسے ہی حرمت والے مہینے آتے کیا کرتے؟ قتل و غارت کو چھوڑ دیتے، اس کے احترام میں فسق و فجور کو چھوڑ دیتے. بیکی کی ایک روایت ہے کہ جاہلی لوگ ان مہینوں کا اتنا احترام کرتے، خصوصاً رجب کا، کہ اس میں جنگ نہ کرتے، بتوں کے نام پر جانوروں کی قربانی کرتے، یعنی جو ان کی نظر میں ایک عبادت تھی یا ریلیجس کوئی کانسیپٹ تھا ان کا. لیکن اسلام نے اس مہینے میں کسی خاص عبادت کا حکم نہیں دیا. تاہم گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ اس مہینے میں عبادت کے کئی طریقے جو ہے وہ رواج پا گئے. مگر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کی دعوت لے کر آئے تو آپ نے اپنے صحابہ اکرام کو اس مہینے میں کوئی خاص عبادت کا حکم نہیں دیا. ہاں، کیونکہ یہ 4 ان خاص مہینوں میں شامل ہے جو تعظیم والے ہیں، تو اس کی عظمت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے عام مہینوں سے زیادہ، باقی ان 4 کے علاوہ جو باقی ماہ ہیں ان سے زیادہ ادب، احترام، گناہوں سے بچنے کی فکر، لڑائی جھگڑے سے بچنے کی فکر، اس کی جو پریکٹس ہے وہ ضرور صحابہ اکرام نے کی. ہمارے یہاں قربانی کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے، خصوصی نماز کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے، عمرہ بھی اس مہینے سے جوڑا جاتا ہے، روزوں کا اہتمام کیا جاتا ہے. لیکن قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے لوگو جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، اللہ کو اپنا رب مانتے ہو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. جو اللہ اور اس کے رسول نے تعلیمات تمہیں دی ہیں کیا کرو؟ ان تعلیمات کے اندر رہو.
یہ بات بھی واضح ہونی چاہیے کہ قرآن پاک کی سورۃ المائدہ اور آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ تو کوئی بھی ایسا کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، نہ ہی اس کے کرنے کا حکم دیا، نہ آپ پہ جان چھڑکنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، صحابہ کرام جن کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ قیامت تک لوگ بولتے رہیں گے، انہوں نے نہیں کیا، تو ہم بھی کیا کریں؟ اسے دین کا حصہ سمجھتے ہوئے اور اس پر اجر اور ثواب کی توقع رکھتے ہوئے کوئی ایسا کام نہ کریں۔ یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ ہر نئی چیز، ہر نئی بات بدعت ہے، کل محدث بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ آپ نے فرمایا، سنن نسائی کی حدیث ہے، بے شک ہر نئی بات بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی آگ میں لے جانے والی ہے۔ تو پھر یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق آپ نے فرمایا تھا، میں اپنے حوض پر تم سے پہلے موجود ہوں گا اور تم سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو میرے سامنے لائے جائیں گے، میں انہیں پہچانوں گا۔ ان صحابہ کرام نے پوچھا، اتنے سارے لوگوں میں سے آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ کتنا اچھا سوال ہے، غور سے سنتے تھے نا بات کو۔ پوچھا کیسے پہچانیں گے؟ آپ نے فرمایا، میں اپنی امت کے اعضائے وضو کی چمک سے پہچانوں گا، کہ ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے۔ تو وضو اتنی محبت سے کرنا چاہیے، اتنی خوشی سے کرنا چاہیے کہ یہ تو نشانی ہے میرے نبی نے مجھے اسی سے تو پہچاننا ہے۔ مگر الارمنگ بھی ہے، جب میں پہچان کر ان کو بلاؤں گا تو ان کو میرے سامنے سے کچھ لوگوں کو ہٹا دیا جائے گا، تو میں کہوں گا اے میرے رب، یہ میرے ساتھی ہیں، یہ میرے امتی ہیں۔ تو مجھ سے کہا جائے گا، آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں کیا کیا نئی چیزیں ایجاد کر لی تھیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو آپ پھر اس لمبی حدیث ہے، آگے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ان کو پھر کہوں گا، سحقا ممن غیر بعدی، دوری ہو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا تھا۔ تو بہرحال ایسے تمام طریقوں اور کاموں سے بچنے کی ضرورت ہے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ کرام نے، آپ کے سچے محبت کرنے والوں نے آپ کے بعد نہیں کیے تھے، کیونکہ وہی ایسے لوگ ہیں جو ہمارے لیے بہترین ماڈل ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی جو اس میں نہیں تھی، وہ مردود ہے، وہ رد ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو قبول ہی نہیں ہے۔ پھر اس مہینے کے ساتھ ایک واقعے کو جو واقعہ معراج کے نام سے ہے منسوب کیا جاتا ہے، اس کی حقیقت بھی تھوڑی سی ہمیں دیکھنی چاہیے تحقیقی انداز میں۔ واقعہ معراج کا جو ظہور ہے وہ اپنی جگہ مسلم ہے، یعنی وہ الحمدللہ قرآن پاک سے ہمیں اس کی دلیل ملتی ہے، مگر یہ بھی یاد رکھیے کہ ایک حقیقت ہے کہ اس کے جو رونما ہونے کی تاریخ ہے اس کے بارے میں تقریباً کم و بیش 36 مختلف اقوال ملتے ہیں، 36 different opinions۔ بعض کے مطابق یہ واقعہ ربیع الاول میں ہوا ہے، بعض کے مطابق رمضان میں ہوا ہے، بعض نے ہجرت سے چند سال پہلے اور بعد کچھ لوگوں نے بعد میں۔ اس کی حتمی تاریخ کسی صحیح حدیث سے یقینی طور پر ثابت نہیں ہے، تاہم یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی زندگی کے آخری حصے میں یہ خاص مشاہدہ ضرور کرایا گیا جس میں ہمارے لیے سیکھنے اور عمل کرنے کے بہت سے پہلو ہیں، جس پہ انشاءاللہ ہم ابھی بات کریں گے۔ ایک سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا بڑا واقعہ ہے مگر اس کی تاریخ میں مختلف اقوال کیوں ہیں؟ آ رہے ہیں ذہن میں؟ کس کس کے ذہن میں آ رہے ہیں؟
کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کا مزاج سمعنا و اطعنا والا تھا. آپ دنوں کو تاریخوں کو یاد رکھنے کے بجائے جو کام ہوا، جو بات ہوئی، جو حکم آیا اس پر عمل کی طرف توجہ دیتے تھے کہ کرنا کیا ہے، واٹ نیکسٹ. یہ نہیں سوچا جاتا تھا کہ کب ہوا. الا ماشاء اللہ جو احکام خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخوں کے ساتھ یا دنوں کے ساتھ جوڑ دیے، مثلا اب جن میں ساری امت کا اتفاق ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، جیسے 9 اور 10 محرم، آپ کو کوئی بھی اس کے بارے میں مختلف بات نہیں کرے گا. رمضان کے روزوں کی تاریخ سب کو پتہ ہے کہ رمضان اس مہینے میں روزے ہم نے رکھنے ہیں. اسی طرح ذی الحج کے دن. تو کرنے کا کام جو تھا صحابہ کرام نے وہ لیا. تو آپ کے سامنے رکھوں گی قرآن پاک کی وہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے واقعی معراج کا ذکر کیا ہے. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک اور پھر لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکت رکھی ہے تاکہ ہم اسے اپنی بعض نشانیاں دکھائیں. یقیناً وہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے. اس آیت میں جس واقعے کی طرف اشارہ ہے وہ اسراء کے نام سے مشہور ہے. اسراء کے لفظی معنی ہے رات کو سفر کرنا، رات کو چلنا. اور یہ وہی سفر ہے جس میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم اور روح سمیت مسجد الحرام یعنی مکہ سے مسجد اقصی یعنی فلسطین تک معجزاتی طور پر لے جایا گیا. اور یہ سفر فرشتوں کی ہم نشینی میں ہوا. اور اس دور میں جب اسباب سفر اور فاصلے، ان کی طوالت انسانی عقل سمجھ سے بالاتر، کہ ایک رات میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ساری جگہوں کا مشاہدہ کیا، کروایا. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ جو وہاں پہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس لائے، اصل بات یہ ہے کہ اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے اور پھر اس کا مقصد کیا ہے اور اس پر ہم عمل کیا کر سکتے ہیں. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو اس واقعے کو بتایا تو ان کا رد عمل کیا تھا، کفار کا رد عمل کیا تھا، مشرکین کا رد عمل کیا تھا. اس میں ہمارے لیے سیکھنے کی کئی باتیں ہیں. میرا دل بہت کرتا ہے کہ میں آپ کو یہ بالکل بہت کینلی اور ڈیٹیل سے سناؤں، مگر لمبا واقعہ ہے. میں آپ کو کہوں گی کہ رجب اور شب معراج کا چھوٹا سا جو بکلیٹ ہے اس کو آپ ریڈ کر لیں تو باقی ساری ڈیٹیلز انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گی. ہم اس وقت سیکھیں گے یہ اور دیکھیں گے یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ معراج سے جب یہ واقعہ ہوا اور آپ واپس آئے تو کیا لے کے آئے ہمارے لیے. آپ کو جب سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا تو وہاں پر جا کر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو وحی فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی امت پر 50 وقت کی نمازیں فرض کی. تو رجب کا احترام، معراج کا واقعہ سب سے پہلے ہمارے لیے کیا تعلیم لے کے آتا ہے؟ اپنی نمازوں کی فکر، فرض نمازیں. یہ حدیث تو آپ کو سناتے ہیں. امت پر 50 وقت کی نمازیں جب فرض کی تو واپس آتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے آپ کی ملاقات کے دوران آپ کو کہا کہ آپ کو کیا حکم ملا؟ آپ نے جواب دیا ایک دن رات میں مجھ پر اور میری امت پر 50 نمازیں فرض کی گئی ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ کی امت ایک دن رات میں 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی. میں بنی اسرائیل کا خوب تجربہ کر چکا ہوں. آپ کمی کی درخواست لے کر اپنے رب کے پاس واپس جائیں. موسیٰ علیہ السلام کے فرمانے پر آپ اللہ کے پاس واپس گئے اور کمی کی درخواست کی. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست کو قبول فرما کر 10 نمازوں کی تخفیف فرمائی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟
آپ نے کہا 10 نمازوں کی کمی کر دی گئی۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ابھی بھی واپس جائیے اور کمی کی درخواست کیجیے۔ آپ واپس گئے اور اللہ تعالیٰ سے تخفیف کی درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد 10 نمازوں کی کمی کر دی۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موسیٰ اور اللہ تعالیٰ کے درمیان عام رفت جاری رہی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کر دی۔ اس کے بعد آپ پھر واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا جاؤ اور کمی کرو۔ تجربہ کر چکے تھے نا اپنی امت پر۔ آپ نے فرمایا اب مجھے اپنے رب سے شرم آتی ہے۔ تو ہمیں اپنے نبی کی شرم کیا مان رکھنا چاہیے۔ 5 نمازیں اول وقت میں پوری کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، دل کی خوشی کے ساتھ۔ یہ واقعی معراج کا سبق ہے۔ ہمیں سٹوریز اچھی تو بہت لگتی ہیں، ہم سٹوریز سنتے رہیں، مگر پھر کرنے کا کام کیا ہے وہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے شرم آتی ہے کہ میرے رب نے مجھے اتنی تخفیف کر دی، اب میں اور نہیں چاہتا۔ جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے اس پر میں راضی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں وہاں سے واپس آیا تو ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا میں نے اپنا فرض پورا کر دیا اور بندوں کے لیے تخفیف کر دی، یہ 5 نمازیں اجر میں 50 کے برابر ہوں گی۔ اب یہ 50 کے برابر کن کے لیے ہوں گی؟ جو دل کی خوشی سے پوری محبت سے کوشش کریں گے۔ اچھا، اس کے علاوہ چند اور کتابوں کے اندر بھی موجود ہیں کچھ اور احادیث بھی، جن میں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سورۃ البقرہ جس کی تکمیل کے سلسلے میں ہم الحمدللہ سب یہاں اکٹھے ہیں، اس کی آخری 2 آیات بھی عرش کے خزانے سے عطا کی گئی ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کو نہر کوثر اور جنت کا مشاہدہ کروایا گیا۔ سدرۃ المنتہا پر بہت سے عجائبات کا مشاہدہ کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر مجھے جنت میں لے جایا گیا۔ میں نے تو وہاں پہ دیکھا کہ موتیوں کے قبے ہیں اور مٹی ہے تو کستوری کی ہے۔ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہر کوثر کا مشاہدہ فرمایا۔ حضرت انس کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا میں ایک نہر پر آیا، اس کے دونوں کنارے موتیوں اور قبوں کے تھے۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کہا کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کی کوثر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ایک خصوصی پیغام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ آپ کی امت کون ہے؟ ہم ہیں، میں ہوں، کہیے میں ہوں، آپ ہیں، ہم سب ہیں۔ تو آپ سب کے نام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معراج کے سفر میں ایک پیغام دیا ہے، سنیں گے؟ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے کہا اے محمد اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کو بتائیے کہ جنت کی مٹی بڑی عمدہ ہے، اس کا پانی میٹھا ہے لیکن وہ چٹیل میدان ہے، اس میں کاشتکاری کی ضرورت ہے، اور اس کی کاشتکاری سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہے۔ اللہ پاک ہے، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ جنت کی کاشتکاری ہے، یہ کرنے کا کام ہے، یہ معراج کا پیغام ہے، یہ معراج کا سبق ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ۔ سیدنا ابو ذر کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سی بات افضل ہے؟ بہت ساری باتیں سنتے ہیں نا، کرتے نہیں ہیں، لکھتے نہیں ہیں، تو رسول اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کون سی بات سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا وہ جس کو اللہ نے اپنے فرشتوں کے لیے یا اپنے بندوں کے لیے چن لیا ہے۔ پھر فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ۔ تو کبھی کبھی زبان کو ہر بات سے روک کے اس ایک پاکی پہ لگا دینا چاہیے، چپ کر کے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، کیونکہ یہ زمین و آسمان میں ساری کائنات کے دوران اللہ رب العزت مالک کل کائنات کے نزدیک سب سے بہترین، سب سے افضل، سب سے پیارا کلمہ ہے۔ ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے باتیں کرتے رہتے ہیں، کبھی کسی طرح کی، کبھی کسی طرح کی،
اور ہم کوشش کیا کرتے ہیں، جس کو جو بات اچھی لگے اس کے سامنے وہی بات کریں، وہ خوش ہو جائے ہم سے۔ تو اللہ کی پسندیدہ بات کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ۔ یہ معراج کے موقع پہ اللہ کے نبی کو ملی ہے، تو معراج کے واقعے کو سننے اور سمجھنے کا فائدہ ہمیں کیا ہونا چاہیے کہ ہمارے منہ پہ تسبیح ہو زیادہ سے زیادہ۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو باتیں ایسی ہیں، دو کلمات ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں جبکہ میزان میں بڑے بھاری ہیں، وزن بہت بڑا ہے ان کا، اللہ کے نزدیک بہت ہی زیادہ مقبول ہیں، رحمان کے نزدیک بڑے پسندیدہ ہیں۔ کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، پھر فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ زبان پہ ہلکے کہ نہیں ہے؟ کتنی مشکل سے کچھ لفظ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، زبان پہ چڑھتے نہیں ہیں، کتنا ریپیٹ کرنا پڑتا ہے۔ ہوتے ہیں کچھ لفظ بھاری، کچھ لیسنز، کچھ اسباق ہوتے ہیں۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح کے وقت 100 مرتبہ کہہ دیا سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، اور جب شام کی تو کہہ دیا سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، تو مخلوقات میں سے اس کے علاوہ کوئی ایسا نہ ہوگا جس نے اس کے پڑھنے والے کے برابر کوئی نیکی کی ہو اس نے۔ مشکل ہے؟ آسان ہے۔ اور اگر 100 ٹائم بھی ہم دیکھیں تو کتنا وقت لگ جائے گا؟ زیادہ سے زیادہ کتنا؟ زیادہ سے زیادہ کتنا؟ ہم فون کال پہ بعض اوقات 10 منٹ لگا دیتے ہیں، 15 بھی لگ جاتے ہیں، ضرورت سے زیادہ بات ہو جاتی ہے نا۔ اسی طرح کی اور بہت ساری چیزوں میں تو مجھے امید ہے کہ آپ سب اپنے پاس ایز اے ریمائنڈر اس کو نوٹ کر رہے ہوں گے کہ کرنے کے کام کیا ہیں ہمارے لیے۔ پھر اسی طرح معراج کے موقع پر حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جس کے ناخن پیتل کے تھے، وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، وہ اپنا گوشت چیر رہے ہیں، آج خود پھاڑ رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے۔ تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، ان کی غیبت کرتے تھے۔ تو زبان پر دوسروں کا ذکر کرنے کے بجائے اللہ کا ذکر، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ عادت ڈالنے کی ضرورت ہے۔ یہ معراج کا سبق ہے، یہ سیکھا تھا صحابہ کرام نے، اس کو یاد رکھا، آگے پھیلایا، بتایا۔ کوئی اختلاف نہیں ہے، ایک ہی رائے ہے اس کے بارے میں، کوئی مختلف 36 اقوال نہیں ہے۔ کرنے کا کام کلیئر، جس پہ اجر ہے، جس میں نجات ہے، جس میں سکون ہے، جس پہ ہمیں پوچھا جائے گا، جس کا حساب ہوگا۔ یہ تو نہیں پوچھا جائے گا تمہیں کیوں نہیں یاد کون سی تاریخ کو گئے تھے، پوچھا جائے گا نہیں، مگر جو وہاں سے لے کے آئے اس پہ عمل کیا یا نہیں، اس کو مانا یا نہیں، اس کو پھیلایا یا نہیں، یہ ضرور پوچھا جائے گا۔ اسی طرح سے انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے معراج کی رات کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے منہ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ خطیب ہیں جو لوگوں کو تو بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں، خود ان پر عمل نہیں کرتے، حالانکہ وہ کتاب بھی پڑھتے ہیں بس وہ نہیں سمجھتے۔ اچھی بات منہ سے نکالنا اور اس پر عمل کی کوشش کرنا۔ کتنے سبق ہو گئے؟ اول وقت کی نماز، زبان پر اللہ کا ذکر اور اس کی تسبیح، غیبت سے خود کو بچانا، اور جو کہنا وہ کرنا، اس پر عمل کرنا، اچھی بات پھیلانے والوں میں، خود اس پر عمل کرنے والوں میں شامل ہونا۔
پھر آپ یہ دیکھیے کہ غیبت اور پھر تسبیح کی جو بات ہے، یہ ساری چیزیں آپس میں، جس کی نماز اچھی ہے، جس کو اپنی پہلے وقت میں، اول وقت میں نماز کی فکر ہے، اس کا دھیان کس کی طرف سب سے زیادہ لگا ہوگا؟ اللہ کی طرف لگا ہوگا. اور جس کا دھیان جس طرف ہوتا ہے اس کی زبان پہ اسی کا زیادہ ذکر ہوتا ہے. ہم جس کو مس کرتے ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، اس کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اس کو فون کرتے ہیں، اس کو کال کرتے ہیں، اس کو میسج کرتے ہیں، اس کو کہاں ہے، کیا ہے، میں یہاں ہوں، یہ ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. تو کوئی اللہ کی طرف دھیان لگائے بغیر 5 نمازیں اول وقت میں کر نہیں سکتا. اور جس کا اپنے رب العزت کی طرف دھیان ہے، اس کی زبان پر اس کا ذکر ہے، پھر لوگوں کے ذکر میں اس کا انٹرسٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک وقت میں آپ اپنا ہاتھ ایک کے ہاتھ میں ہی پکڑا سکتے ہیں. ہاتھ خالی کریں گے تو پکڑائیں گے، ایسا ہے نا. تو دل کی توجہ ایک وقت میں ایک ہی طرف ہو سکتی ہے. کبھی آپ نے نوٹ کیا کہ کبھی آپ فون کال یا کوئی اور کام کرنے لگے اور دودھ ابل گیا تو کیا ہوتا ہے؟ ایکچولی دھیان بڑھ جاتا ہے. تو جس کا اپنے رب کی طرف دھیان ہے، اپنی نمازوں کے اہتمام کی طرف دھیان ہے، اس کا اپنے رب کے ذکر کی طرف دھیان ہے، پھر اس کا لوگوں کی طرف دھیان کم ہے تو ان کا ذکر بھی کم ہے. اور اگر کبھی ایسا موقع بھی آئے گا تو وہ اس سے جلدی اپنے آپ کو باہر نکالے گا. اور جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ پھر کسی سے بات کرے گا تو خود بھی باہر ہوگا. وہ نہ کسی کے بارے میں بدگمان ہے اور نہ بدگمانی کا حصہ بنتا ہے، خود بھی عمل کر رہا ہے. اور جب آپ خود ایک چیز پر عمل کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس سے اگینسٹ جو ماحول ہوتا ہے اس میں کمفرٹیبل نہیں ہوتے نہیں. مثلا آپ نے جس نے شعوری طور پر یہ کوشش کی کہ میں نے غیبت نہیں کرنی، میں نے کسی کا برا نہیں چاہنا، میں نے بدگمانی نہیں کرنی، جب وہ کسی ایسے ماحول میں، کمپنی میں، لوگوں میں یا کسی بات میں آ جائے گا جہاں یہ کام ہو رہے ہوں گے تو وہاں سے وہ کیا کرے گا؟ نکلنے کی کوشش کرے گا. وہ وہاں پہ خوشی سے نہیں بیٹھے گا، وہ اس کا حصہ بننے کی کوشش نہیں کرے گا. اور 2 نمازوں کے درمیان اتنا وقت ہے ہی نہیں کہ غیر ضروری چیزوں میں لمبا پڑا جائے. جس کو اپنی اگلی نماز کی فکر ہے اس نے تو کیا کرنا ہے؟ فوراً سے اپنے وقت کو مینیج کرنا ہے کہ نہیں مجھے تو آگے پھر نماز کا ٹائم ہونے والا ہے، یہ کروں تو وہ کروں. اور وہ اپنے فرائض کی طرف. اور نماز کا ذکر کرنے کا جو حکمت ہے یا جو فائدہ ہے وہ صرف نماز تک محدود نہیں رہتا. ایسا شخص جو اپنے خالق کا حق ادا کرنے کے لیے شعوری طور پہ کوشش کرتا ہے وہی شخص اپنے حقوق العباد میں بھی کانشیس ہوتا ہے. اسی کو پھر اپنے معاملات کی بھی فکر ہے کہ میں نے سب کا حق ادا کرنا ہے، سب کو ان کے وقت کے مطابق حق دینا ہے. مسلمانوں کا، صحابہ کرام کا، مومنین کا تو عمل ہمارے سامنے آ گیا کہ انہوں نے عمل کیا اور آگے پھیلایا، تبھی تو میں اور آج آپ اس حدیث کو پڑھ رہے ہیں کہ نہیں. اگر وہ عمل نہ کرتے تو ہم تک یہ حدیث پہنچتی نہ پہنچتی. مگر صحیح مسلم میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کا یہ واقعہ جب میں نے مشرکین مکہ کو سنایا تو انہوں نے اس کی تردید اور تکذیب کی. کسی نے تالیاں بجائیں، کسی نے تعجب اور انکار سے ہاتھ اپنے سر پر رکھ لیا. کچھ لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور انہیں اس کی خبر دی. وہ ایک
پیکرے صدق و ایمان تھے. ابوبکر کیسے تھے؟ صدق اور ایمان سے بھری ہوئی شخصیت، سچائی والی شخصیت. بہت مشہور واقعہ ہے، بہت مشہور حدیث ہے کہ ابو جہل نے جب سنا تو وہ دوڑا ابوبکر کے پاس گیا اور بڑا خوش ہو کے گیا کہ آج تو میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جا کے جو بات بتاؤں گا، آج تو یہ محمد کی تکذیب کریں گے ہی کریں گے، جو بہت حامی بنے ہوئے ان کے، آج تو میں ضرور ان کے خلاف کر کے رہوں گا ان کو. اور جب وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر کہتا ہے کیا تم جانتے ہو تمہارے ساتھی نے آج صبح اٹھ کے کیا بات کی ہے، کیا بتا رہے ہیں وہ لوگوں کو؟ تو ابوبکر نے کہا کیا بتا رہے ہیں؟ کہتے ہیں کوئی اگر تم سے یہ کہے کہ وہ راتوں رات وہ مسجد حرام میں اور مسجد اقصیٰ میں اور بیت المقدس میں اور ادھر ادھر اتنی دور دور ہو آیا ہے تو کیا تم مانو گے؟ کہتے ہیں نہیں، ممکن تو نہیں ہے ایسا. بڑا خوش ہوا دل میں کہ آج تو میں صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس کے منہ سے نکلوا کے رہوں گا. اور ابو جہل ابوبکر کو کہنے لگے رضی اللہ عنہ، کہنے لگا کہ یہ تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ راتوں رات ان ساری جگہوں سے ہو کے آئے ہیں، تو کیا آپ بھی اس کی تصدیق کریں گے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کی بات سن کر کیا خوبصورت بات کی. میں کہا میں تو اس سے بھی بڑی بات پر آپ کی تصدیق کرتا ہوں. وہ مجھے کہتے ہیں آسمان سے میرے پاس صبح شام فرشتہ آ کے مجھے یہ بات بتاتا ہے اور میں مانتا ہوں، تو میں یہ بات کیوں نہیں مانوں گا کہ وہ 7 آسمان پہ ہے؟ میں تو آپ کو سچا مانتا ہوں. اسی حدیث پر ان کو صدیق کا لقب ملا. تو واقعی معراج کا اگلا سبق کیا ہے؟ صدق، صدق، سچائی، حق بات کو ماننا، سچ بولنا، سچ بولنا. چاہے اس کے آڑے آپ کا خونی رشتہ آ رہا ہو، آپ کا منصب آ رہا ہو، آپ کی سیٹ آ رہی ہو، آپ کا عہدہ آ رہا ہو، آپ کی عزت نفس پر چوٹ پڑ رہی ہو، ہر حال میں سچائی. سچے لوگ قیامت کے دن نور کے منبروں پہ ہوں گے، نور کے منبروں پہ. آپ یہ دیکھیے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اسی موقع پر صدیق کا لقب ملا کہ جب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا واقعہ پتہ چلا تو آپ ابوبکر صدیق کو لقب دیا صدیق، سچا، سچ کی تصدیق کرنے والا. یہ وہ عمل ہیں، یہ وہ خوبصورتیاں ہیں جو صحابہ کرام نے واقعی معراج کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وصول کر لی، ان پہ عمل کیا، ان سے اپنی زندگیوں کو سدھارا اور ان کو آگے پہنچایا اور ان باتوں کو اپنے دل میں جگہ دی، عمل کیا. نمازوں کی پابندی، اول وقت میں پابندی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ذکر، تسبیح، اور صبح و شام 100 مرتبہ. اگر ہم صرف یہی اپنی زندگی کی روٹین میں لے آئیں کہ یہ مجھے واقعی معراج سے ملی. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو خصوصی پیغام ہے ہمارے نام، تسبیح، سبحان اللہ و بحمدہ، اس کی امپورٹنس کو کہ جب ہم قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا کے ملیں گے انشاءاللہ. کیا وہ ڈرامائی دنیا تو نہیں لگتی؟ بینگ اے مسلم ہمارا ایمان ہے کہ یہ زندگی تو اس زندگی کی کمائی کے لیے تھوڑا سا وقت ہے، اصل تو ہے ہی وہی. اور وہاں شعوری طور پر ہم یہ سب انشاءاللہ بولیں گے، سنیں گے، یاد ہوگا ہمیں. تو بہرحال ہمارے لیے بہت سے سبق، نمازوں کی پابندی، اور پھر جو جنت کے لیے کوشاں ہوں ان کے لیے تسبیحات کو لازم پکڑنا، کثرت سے ذکر الہی
اور لوگوں کے ذکر سے پرہیز، غیبت سے پرہیز۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ غیبت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے زیادہ شدید گناہ ہے۔ اور غیبت وہ ہے جو کہ اس بات کا ذکر ہو جو اس شخص کے اندر موجود ہے، یعنی ایسی غلط عادت جو اس کے اندر موجود ہے۔ ہم جب غیبت کے بارے میں بات چیت ہوتی ہے تو کیا سننے کو ملتا ہے کہ میں غلط نہیں کہہ رہی، یہ تو اس نے کیا ہے یا اس میں یہ ہے اور یہ تو میں اس کے منہ پر بھی کہہ دوں گی۔ سننے کو ملتی ہیں یہ باتیں۔ تو جب صحابہ کرام نے یہ بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تو آپ نے فرمایا غیبت ہے ہی وہی جو اس کے اندر موجود ہے، جو اس کے اندر موجود نہیں ہے وہ تو بہتان ہے، وہ تو آپ الزام لگا رہے ہیں، وہ تو آپ کیا کر رہے ہیں، غلط بات اس کی طرف منسوب کر رہے ہیں جو ایگزیکٹلی ہے نہیں۔ تو کتنا ہی اچھا ہو کہ ہم غیبت کے بارے میں اپنی اولادوں، اپنی اگلی نسلوں، اپنی بہنوں، اپنی ماؤں، اپنے ارد گرد والوں، اپنے دوستوں، اپنی فیلوز، اپنی سہیلیوں کو اسی طرح سے خبردار کریں، بچانے کی کوشش کریں جیسے ہم کسی بھی ایسے ماحول سے اپنی نسلوں کو بچائیں گے جہاں زنا کا احتمال ہو۔ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ بچنا چاہیے، کیونکہ آپ نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا۔ قرآن پاک میں بھی بہت کم گناہ ایسے ہیں جن کا باقاعدہ طور پہ ذکر ہو اور باقاعدہ طور پہ جن کے بارے میں آیات نازل کی گئی ہوں اور ان کی شدت پہ بات کی گئی ہوں۔ ان میں سے ایک غیبت بھی ہے، اور باقاعدہ طور پر غیبت کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ وہ ایسے ہے جیسے کوئی ان تأکل لحم اخیہ میتا، اپنے کسی مردہ بھائی کا گوشت کھانے والی بات ہے۔ تو مردہ بھائی کا گوشت کھانا یہ کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ ہاں وہ ایک کریکٹر ہے ڈریکولا بلڈ سکر ہوتا ہے، وہ بھی گوشت نہیں کھاتا۔ تو ہمیں ویسے بچانا چاہیے اپنے ارد گرد والوں کو، یہ نیکیوں کو کھا جانے والی عادت ہے۔ اور آخری بات، بلکہ سیکنڈ لاسٹ، کہ جو بات ہم دوسروں کو کہیں اس پر خود بھی عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو ریئیکشن ہے اور آپ کا جو رد عمل ہے کفار کے مقابلے میں، وہ کیا ہے کہ آپ سچائی کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ تو چاہے ہمیں اپنے کسی دشمن کی خوبی کا ہی اعتراف کرنا پڑے، کبھی کوئی بہت اچھا نہیں لگتا نا، مگر اس کے اندر کوئی کوالٹی ہوتی ہے، جیسے ہر انسان میں کوئی نہ کوئی کوالٹی تو ہوتی ہے، مگر جب ہمیں کوئی اچھا نہیں لگتا تو ہمیں اس کا کچھ اچھا نہیں لگتا۔ ہم یہ آیت ہی یاد نہیں رکھنا چاہتے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ میں نے ہر انسان کے اندر اس کا تقوی اور اس کا فجر دونوں ڈال دیا، دونوں چیزیں ڈالی ہیں۔ تو چاہے کسی بھی چیز پر چوٹ پڑے، ہم سچائی کا اعتراف کرنے والے ہوں، سچ بولنے والے ہوں، سچائی کے پیروکار ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچ بولنے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک یا رب۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک
وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا رب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہ ہم اپنے سارے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ ظاہر اور چھپے سارے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے تجھ سے بخشش کے طلبگار ہیں. یا رب تو ہمیں بخش دے، ہمارے حالوں پر رحم فرما. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ یہ سورۃ البقرہ کی تکمیل بابرکت بنا دے ان سب والدین کے لیے اور ان سب اولادوں کے لیے اور ان سب ان کی دعا میں شامل ہونے والوں کے لیے. اللہ ان کے گھروں کو اور ان کے دلوں کو سکون سے بھر دے اور ان پر اپنی خاص رحمت فرما. اور اللہ اس کلام کو ان کے دلوں کا نور بنا دے. اور اللہ ہمارے ہر حرف کے لکھے کو قبول کر لے، ہر حرف کا ترجمہ یاد کرنے کو قبول کر لے. اللہ ان نیتوں کو صرف اپنے لیے خالص کر لے، صرف اپنے وجہ کے لیے خالص کر لے. اللہ تو ہمیں توفیق دے کہ ہم صرف اور صرف تیری رضا کے لیے کام کریں، صرف اور صرف تیری خوشنودی کے لیے کام کریں. اللہ تو ہماری نیتوں کو اپنے لیے خالص کر دے. اللہ تو اپنے سے کم کسی پہ راضی نہ کرنا. اللہ تو اپنی ذات باری تعالیٰ سے کم کسی اور پہ راضی کرنے والوں میں شامل نہ کرنا. اللہ تو ان والدین کو ہمت، توفیق، صحت، سلامتی، عافیت عطا کر. خاص طور پر جو اپنے بچوں کی دینی تعلیم کے لیے وقت نکال کے ان کو یہاں بھیجتے ہیں، اللہ ان کی طرف سے ہمیشہ ان کے والدین کی آنکھیں ٹھنڈی رکھنا. اللہ ان کو بہترین صدقہ جاریہ بنا. اللہ تمام اساتذہ کرام، تمام فیلوز، تمام ایسے لوگ جو اس محنت میں کہیں پہ بھی اس کوشش میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں، اللہ ان سب کی نیتوں کو اپنے لیے خالص کر لے. اللہ ان سب کے لیے ان کو صدقہ جاریہ بنا دے. اللہ ہمیشہ ان کی طرف سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں. اللہ ان سب کو نیک بخت کرے. اللہ ان کی والدین، ان کی ماؤں کے دل ہمیشہ ان کی طرف سے ٹھنڈے رہے. اللہ تو ہماری کوششوں کے رخ اپنی طرف کر لے. اللہ تو ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنا ہر عمل، ہر قول، ہر نیت صرف تجھے خوش کرنے کے لیے کریں. اللہ تو ہمارے دین کو ہمارے لیے آسان کر دے. اللہ تو ہمارے اصلاح کو ہمارے لیے آسان کر دے. اس میں ہونے والی کمیوں کو، کوتاہیوں کو ہمارے لیے اجر کا باعث بنا دے. اللہ ہمیں قبول کرنے کی توفیق دے، ان کو درست کرنے کی توفیق دے. اللہ میں کمیاں کوتاہیاں ہمارے سامنے لا. اللہ بہترین طریقے سکھا کام کرنے کے. اللہ بہترین طریقے پر عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ ان سب کے دلوں کو اپنی رضا کے لیے جوڑ دے. اللہ ان سب کے گھروں میں سکون، محبت اور اتفاق پیدا کر دے. اللہ جس کے دل میں جو کوئی پریشانی ہے اپنی رحمت سے اس کو دور کر دے. اللہ جس کے دل میں جو نیک دعا ہے اللہ اس کو اس سورۃ بقرہ کی برکت سے قبول کر لے. اللہ آزمائشوں سے، بیماریوں سے، فتنوں سے محفوظ رکھنا. اللہ جو ہم نے دعا مانگی ہے تو قبول کرنا. اللہ ہم ان گناہوں پہ بھی بخشش کے طلبگار ہیں جن کی وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی اور دعاؤں میں رکاوٹ ہے. اللہ ان سب گناہوں کو بخش دے.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين آمين يا رب العالمين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك الحمد لله بنعمته تتم الصالحات الحمد لله بنعمته تتم الصالحات آمين يا رب العالمين الحمدللہ ساری تعریف اللہ رب العزت کے لیے جس کے دیے ہوئے وقت جس کی دی ہوئی صحت جس کی دی ہوئی عافیت اور رزق اسی کے دیے ہوئے ہر سبب کے تحت کوئی بھی کوشش کوئی بھی کام مکمل ہوتا ہے وہ خالصتاً اللہ رب العزت کی توفیق سے ہے الحمدللہ یہ جس کورس کی سورۃ بقرہ کی تکمیل میں آپ سب الحمدللہ آئے ہیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا آنا قبول کرے اللہ تعالیٰ آپ کے ایک ایک قدم پر آپ لوگوں کو عافیت دے آپ کے گناہوں کی بخشش کرے اور ہر آنے والے کے دل کو گھر ہو اللہ تعالیٰ سکون اور برکت دے اور ان کو ان کے دین کا بہترین حصہ دے یہ سب طالبات الحمدللہ کسی نہ کسی کی اس کوشش کا نتیجہ ہے جو انہوں نے اس دین کو پھیلانے میں کی ایسے ہے نا اچھا یہاں سے مجھے